مالک الملک، مالک الملک، خود مختار، لا یسأل عن شیء عما یفعل. وہ جو بھی کرتا ہے نا وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. جس سے مرضی جو مرضی پوچھے، کوئی اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتا. میں نے ایک دفعہ ایک پوچھا تھا، میں نے ایک بات پوچھی تھی اللہ سے، پھر میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائشوں میں چلا گیا تھا. کیا کہا تھا، کیا پوچھا تھا میں نے اللہ سے؟ ایک دم یہ بات مجھے ملی، لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس سوال کے بعد میں اتنی آزمائشوں میں آ گیا تھا کہ میں نے رو کر اللہ تعالیٰ کے پتوں میں معافی مانگی. جی میں اتنی اور میں نے پوچھا کیا تھا، میں نے پوچھا تھا، اور اللہ سے کبھی کوئی سوال نہ پوچھنا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اپنی لائف کے تجربے سے، تاکہ کوئی دوسرا ہمارا مسلمان بھائی یا بہن کسی آزمائش میں نہ جا سکے، اس سے محفوظ رہ سکے. میں نے اللہ سے یہ پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتا اے میرے اللہ کہ تو نے آدم کو پیدا کیا اور کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ نائب اپنا پیدا کرنے والا ہوں. اور فرشتوں نے کہا کہ وہ تو زمین پر فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون کو بہائے گا. تو اللہ تو نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ تو جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو فرشتوں کی بات تھی ہو تو وہی رہا ہے جو فرشتوں نے کہا تھا. اتنی سی بات تھی میری، اور میں اتنا پھر آزمائشوں میں آیا تھا. میں اکیلا ہی نہیں، میری آل اولاد بھی سب کچھ آزمائشوں میں چلے گئے تھے، اور ایسی آزمائشوں میں گئے تھے کہ نہیں بتا سکتا. اور رو رو کے اللہ کے سامنے پھر ایک دن میں نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ اب تو آنسو ہی ختم ہو گئے آنکھوں سے، اب میں کیا کروں. اس لیے اللہ سے کوئی چیز نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ وہ مالک الملک اور خود مختار ہے. اور کبھی بھی اللہ سے شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کوئی کراس کویسچن نہیں پوچھنا چاہیے. اس کی وجہ سے انسان بہت آزمائشوں میں جا سکتا ہے. اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے.